سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا معنی افتتاح کرنے والی، کسی چیز کو کھولنے والی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں انوکھی بات سنیے۔ سورہ فاتحہ 30 پاروں میں سے کسی پارے میں شامل نہیں ہے۔ اب پہلے پارے میں جا کر دیکھ لیں، سورہ فاتحہ کے اوپر پہلا پارہ نہیں لکھا ہوگا۔ تو یہ انوکھی بات آج آپ جان لیں کہ سورہ فاتحہ یہ 114 سورتوں میں سے واحد ایک ایسی سورت ہے جو کسی پارے میں شامل نہیں ہے۔ 114 سورتوں میں یہ پہلی سورت ہے، لیکن 30 پاروں میں سے کسی پارے میں اس کو شامل نہیں رکھا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے، یہ نہیں کہ 30 دنوں میں سے کسی ایک دن پڑھا جائے، نہیں، بلکہ یہ ایسی انمول سورت ہے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے۔ روزانہ پڑھا جاتا ہے اور کثیر دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، سورہ فاتحہ کا شان نزول جانتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا شان نزول لکھا ہے متعدد تفسیروں میں۔ بالکل شروع میں سورہ فاتحہ نازل کی گئی ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا ہی تھا کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اسی لیے علامہ سیوطی الاتقان میں لکھتے ہیں، ایک قول کے مطابق سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ ویسے اس کے نام سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ افتتاحی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ یہ افتتاحی سورت ہے۔ عزیزان محترم، اس سورت میں اللہ پاک نے اپنی حمد و تعریف بیان کی ہے۔ اللہ پاک کو اپنی حمد و تعریف سننا بہت پسند ہے، اس لیے اللہ پاک نے اپنے کلام کا افتتاح سورہ فاتحہ سے کیا۔ ہر انسان میں عملی روحانی پیاس رکھی گئی ہے۔ ہر انسان کے تحت شعور میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ میں اپنے خدا کو جانوں۔ ہر انسان کے تحت شعور میں، دل و دماغ میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ میں اپنے خدا کو جانوں اور اس کی خوب تعریف کروں اور اس سے خوب باتیں کروں اور اس سے اپنی ہر پریشانی میں مدد مانگوں۔ یہ روحانی پیاس اس سورہ فاتحہ میں بجھائی گئی ہے۔ انسان کی یہ روحانی پیاس سورہ فاتحہ میں بجھائی گئی ہے۔ اس سورت کے 2 خصوصی پیغامات خدا سنیے۔ اس سورت کا پہلا خصوصی پیغام خدا کیا ہے؟ تعریف خدا کرنا۔ اور دوسرا خصوصی پیغام دعائے خدا کرنا، یعنی خدا سے خوب مانگتے رہنا، دنیاوی ہدایت مانگنا، دینی ہدایت مانگنا، ہر طرح کی ہدایات، رہنمائی اللہ سے مانگتے رہنا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ ویسے اس کے نام سے بھی یہ قرآن پاک کی جو دوسری سورت ہے یہ سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ کا معنی گائے ہے۔ سورہ بقرہ کا شان نزول سنیے۔ ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے۔ یہاں ایک آزاد ریاست کی بنیاد قائم فرما رہے تھے آپ علیہ السلام کہ اس موقع پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ جیسا کہ تفسیر خزائن العرفان میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، مدینہ پاک میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ بقرہ ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کے خصوصی پیغامات
الہیہ سنتے ہیں۔ عزیزان محترم، جہاں پر بھی حق کی آواز اٹھتی ہے وہاں تین گروہ بن جاتے ہیں۔ حق کو ماننے والے مومن لوگ، نمبر 2 کھلے منکر حق لوگ، نمبر 3 چھپے ہوئے منکر حق لوگ۔ یعنی ہر معاشرے میں اقسام انسان تین ہوتے ہیں، نمبر 1 مومن لوگ، نمبر 2 کافر لوگ، اور نمبر 3 منافقین لوگ۔ سورہ بقرہ میں پھر قصہ آدم بیان فرمایا، پھر چوتھے رکوع سے لے کر دوسرے سپارے تک زیادہ تر خطاب یہودی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ اولاً اللہ پاک نے یہودی لوگوں کو اپنے بڑے بڑے احسانات یاد دلائے ہیں، پھر تفصیلاً یہودیوں کی احسان فراموشی بیان کی ہے، یہودیوں کو سمجھایا، یہودیوں کو یاد دلایا کہ وسیع صحرائی میدان میں سفر کرتے وقت تمہارا کھانا پینا ختم ہو گیا تھا، تو شدید بھوک و پیاس کی حالت میں من و سلوہ جیسا لذیذ کھانا تمہیں عطا کیا، اسی صحرائی میدان میں پتھر سے 12 چشمے تمہارے لیے جاری فرمائے، اسی سفر میں تم نے سخت دھوپ اور سخت گرمی کا شکوہ کیا تو ہم نے سیاہ بادل بھیج کر ٹھنڈا سایہ عطا کیا، دیگر احسانات یاد کرائے اللہ پاک نے، لیکن تم یہودیوں نے ناشکری کی، احسان فراموشی کی۔ پھر اس سورہ بقرہ میں گائے کا قصہ بیان فرمایا، یعنی ایک عظیم مقتول کے نامعلوم قاتل کو معلوم کرنے کے لیے معین منفرد مثالی گائیں ذبح کی گئی۔ دوسرے پارے کے آغاز میں قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا، پھر آیت نمبر 177 میں سمجھا دیا کہ محض کسی مخصوص سمت رخ کر لینا نیکی کا اصل معیار نہیں ہے، بلکہ نیکی اور تقوی کا اصل معیار مومن ہو کر 4 خوبیوں والا ہونا ہے۔ عزیزان محترم، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سورہ بقرہ مدینے میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ اب مزید سورہ بقرہ کے مضامین سنیے۔ ملک و معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے سورہ بقرہ میں قصاص کا قانون لازم کیا گیا، نافذ و لازم کیا گیا۔ اسی طرح اصلاح نفس کے لیے روزے فرض کیے گئے، اسی طرح ظلم و فتنہ ختم کرنے کے لیے جہاد کو لازم کر دیا گیا، اسی طرح خاندانی امن و امان قائم کرنے کے لیے نکاح اور طلاق کے قوانین لازم کیے گئے۔ تیسرے سپارے میں صدقہ و خیرات کرنے کی خوب ترغیب دی گئی ہے، یعنی خوب شوق دلایا گیا ہے صدقہ خیرات کرنے پر، اور سود سے واضح طور پر ڈرایا گیا ہے۔ باہمی مالی معاملات میں جھگڑوں اور رنجشوں سے بچنے کے لیے آیت تداین بیان فرمائی۔ مالی معاملات لکھنے کی اہمیت اس بات سے سمجھیں کہ اللہ پاک نے اس ایک آیت تداین میں 3 دفعہ حکم دیا مالی معاملہ لکھا کرو، مالی معاملہ لکھا کرو، مالی معاملہ لکھا کرو۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی تیسری سورت سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران کا معنی ہے حضرت عمران کی فیملی، یعنی حضرت عمران والے۔ مسیحیوں کو اس سورت کے نام ہی سے سمجھا دیا گیا ہے، عیسائی لوگوں کو اس سورت کے نام ہی سے سمجھا دیا گیا ہے
کہ حضرت عیسیٰ حضرت عمران کا نواسا ہے، تو نواسا ابن خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نواسا، کسی انسان کا نواسا ہرگز خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس سورت کا شان نزول سنیے، تفسیر کبیر و خازن میں ہے۔ سورہ آل عمران کا شان نزول تفسیر کبیر و خازن میں ہے، ملک یمن کے بارڈر کے پاس نجران نامی علاقے سے 60 نجرانی عیسائی علماء اپنے پوپ سمیت مدینے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر مدینے کے یہود بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ اس موقع پر سورہ آل عمران نازل ہوئی، یعنی 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، کیونکہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ مذکورہ نجرانی وفد نجران سے مدینے 9 ہجری میں آیا تھا۔ آئیے سنیے سورہ آل عمران کے خصوصی پیغامات خدا۔ سورت کے آغاز میں سمجھا دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی بعض تھوڑی سی آیات متشابہ ہیں۔ ان آیات میں مراد خدا واضح نہیں ہے۔ آیات متشابہ میں مراد خدا واضح نہیں ہوتا، یعنی آیات متشابہات میں خدا کے معاملات انسانی معاملات کے مثل لگتے ہیں۔ غلط لوگ فتنہ برپا کرنے کے لیے آیات متشابہات سے غلط استدلالات کرتے رہتے ہیں، جبکہ اچھے لوگ محض آیات متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں اور آیات متشابہات کی کیفیات سے اپنا جہل ظاہر کرتے ہیں۔ اچھے لوگ آیات متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں اور آیات متشابہات کی کیفیت کے آگے خود کو جاہل ظاہر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر آگے اس صورت میں اللہ پاک نے حضرت مریم کی کرامت بیان فرمائی ہے، یعنی جنت سے حضرت مریم کے لیے طرح طرح کے کھانے آتے، عظیم رزق آتا، بے موسم لذیذ پھل آتے۔ پھر حضرت مریم کی دوسری عظیم کرامت بیان ہوئی، بغیر خاوند کے، بغیر انسانی ملاب کے بچہ پیدا ہوا حضرت مریم کا۔ پھر ساتھ ہی حضرت عیسیٰ کے معجزے بیان ہوئے۔ پھر عیسائی علماء سے مباہلہ ذکر ہوا اور آگے یہودی و عیسائی علماء سے مناظرہ ذکر ہوا اور ان کی بددیانتی اور بے رخی بیان ہوئی۔ آگے پھر خانہ کعبہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو تفرقہ بازی اور باہمی عداوت سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں عقل مند مومن لوگوں کے 3 خاص خوبیوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ عقل مند مومن لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ دوسری خوبی، اللہ کی کائنات میں خوب غور و فکر کرتے ہیں۔ تیسری خوبی، اللہ سے خوب دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی چوتھی سورت سورہ نساء ہے۔ نساء کا مطلب عورتیں ہیں۔ اس سورت کا نام عورتوں کے لیے قابل اعزاز اور قابل فخر ہے، کیونکہ سورہ رجال نام کی کوئی سورت قرآن میں نہیں ہے۔ سورہ نساء کا شان نزول تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، جنگ احد کے تکمیلی احوال بیان کرنے کے لیے سورہ نساء نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت کا 3 سال تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ جنگ احد کے بعد سوال اٹھا، جنگ احد ختم ہونے کے بعد سوال اٹھا، احد کے شہیدوں کی بیوہ بیویوں اور یتیم لڑکیوں کا اب کیا بنے گا، اور
ان کثیر شہیدوں کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، تب اس موقع پر سورہ نساء نازل ہوئی۔ سورت کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر عوامی سورت کے نام ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس موقع پر عوامی تحفظ نسواں کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر تحفظ نسواں، عورتوں کو تحفظ دینا، یہ عوامی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ شہید کی بیوہ بیویوں اور یتیم بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ یہ عظیم مسئلہ کھڑا ہو گیا اس موقع پر۔ تو آئیے سورہ نساء کے خصوصی پیغامات خدا سنتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں یتیموں کا مال کھانے کو بدترین گناہ کہا گیا ہے۔ یتیم لڑکیوں کا حق ان تک پہنچانے کا ایک آسان پرکشش طریقہ سمجھایا گیا ہے کہ ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لو۔ یاد رکھیں، جس دور میں یہ سورہ نساء نازل ہوئی ہے اس دور میں عرب والے جتنی چاہتے شادیاں کرتے۔ شرعاً اور قانوناً شادیوں کی کوئی حد بندی نہ تھی۔ ایک وقت میں جتنی چاہتے عرب والے اپنے لیے بیویاں رکھتے۔ یہ قانون چلتا آ رہا تھا۔ اس سورہ نساء کے نزول پر تعدد ازواج کا قانون 4 بیویوں تک محدود کر دیا گیا۔ یعنی قرآن کا احسان ہے کہ قرآن نے غیر محدود بیویاں رکھنے کے قانون کو محدود کر دیا، یعنی قرآن پاک نے کثیر کو قلیل کر دیا ہے۔ پہلے قانون یہ تھا جتنی چاہے بیویاں رکھو، لیکن قرآن پاک کی سورہ نساء نے یہ قانون نافذ اور لازم کر دیا کہ جتنی چاہے رکھو، یہ قانون نہیں چلے گا۔ رکھنی ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے ہو۔ قرآن نے اس کو لازم کر دیا، کثیر کو قلیل کر دیا۔ عزیزان محترم، اس صورت میں میراث کے 5 واضح مسئلے بیان فرمائے گئے ہیں اور 14 قسم کی خواتین سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ 5ویں پارے میں سمجھایا گیا ہے میاں بیوی کے جوڑے میں نگران اور سربراہ خاوند ہوگا، اور نافرمان بیوی کی اصلاح کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے، اور بیویوں کے بارے میں مزید ہدایات 19ویں رکوع میں عطا فرمائے گئے ہیں۔ 7ویں رکوع میں وضو، غسل اور تیمم کے مسائل سمجھائے گئے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے سمجھایا کہ شرک و کفر واحد ایک ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے ہرگز قابل معافی نہیں ہے۔ اس کے سوا بقیہ ہر گناہ بغیر توبے کے بھی بخشا جا سکتا ہے۔ یہ بات جاننا اور ذہن میں رکھنا اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس بات کو اللہ پاک نے دوبارہ بھی دہرا کر بیان کیا ہے کہ شرک اور کفر بغیر توبے کے ہرگز نہیں بخشا جا سکتا۔ ہاں، شرک و کفر کے بغیر جتنے بھی گناہ ہیں وہ بغیر توبے کے بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ اس بات کو اللہ پاک نے اس ایک صورت میں 2 دفعہ بیان کیا ہے۔ اتنی اہم اور ضروری ہے یہ بات ذہن میں رکھنا۔ عزیزان محترم، پھر آگے اللہ پاک نے جہاد کرنے پر ترغیب و تشویق دلائی ہے، ساتھ ہی قتل عمد اور قتل خطا کی سزا بھی ذکر کر دی ہے۔ آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ کسی بھی ملک کے فوجیوں سے بے گناہ انسان کا قتل ہو جانا، کسی بے گناہ شہری کا قتل ہو جانا، فوجیوں کا کسی بے گناہ شہری کو قتل کر دینا، فوجیوں کے لیے یہ عام سی بات ہے، معمولی سی بات ہے۔
اس حوالے سے سورہ نساء کے 13ویں رکوع میں قتل کی سخت ترین سزائیں سنائی گئی ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر نعیمی میں 13ویں رکوع کا شان نزول لکھا ہے کہ جنگ احد میں بعض مسلمان فوجی حضرت حذیفہ کے والد کو قتل کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ نے بار بار ان مسلمان فوجیوں سے کہا کہ یہ میرا والد ہے، یہ مسلمان ہے، بے گناہ ہے، لیکن ان بعض مسلمان فوجیوں نے حضرت حذیفہ کے والد کو قتل کر دیا۔ حالانکہ حضرت حذیفہ بن یمان جو جلیل القدر صحابی ہے، ہمراز مصطفیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک نہ سنی۔ جب یہ معاملہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا تو نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ تب 13ویں رکوع کی آیات نازل ہوئی۔ پھر منافقین اور یہود و نصارہ کی شدید ترین مذمت والی آیات بھی نازل فرمائی گئی۔ سورت کے آخر میں دوبارہ وراثت کے دیگر ضروری مسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، آگے سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے۔ مائدہ کا معنی دسترخوان ہے۔ تفسیر مظہری میں سورہ مائدہ کا شان نزول لکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت مائدہ ہے، یعنی اس سورت کا اکثر حصہ آخری دور میں نازل ہوا۔ اس سورت کی تیسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ آخری دور کی سورت ہے۔ متعدد تفاسیر میں لکھا ہے جتنے کثیر واضح احکام سورہ مائدہ میں نازل ہوئے ہیں اتنے کسی دوسری سورت میں نازل نہیں ہوئے۔ تفسیر نعیمی کے اسی مقام پر لکھا ہے سورہ مائدہ میں زیادہ تر تمدنی احکام نازل کیے گئے ہیں، یعنی دیگر قوموں کے ساتھ، دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، یہ احکام سکھائے گئے ہیں سورہ مائدہ میں۔ تو آئیے سورہ مائدہ کے خصوصی پیغامات خدا سنتے ہیں۔ فرمایا کسی سے بھی، سورت کے آغاز ہی میں اللہ پاک نے فرمایا کسی سے بھی معاہدہ کر لیا ہے تو اس معاہدے کو ضرور پورا کرو۔ حرام جانوروں کی تفصیل عطا فرمائی، ان کے کھانے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ حلال ہونا بتایا گیا۔ یہودی عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کے حلال ہونے کو بیان فرمایا گیا۔ قصہ قابیل و حابیل بیان فرمایا، جس میں قصہ قابیل و حابیل میں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضرت آدم کا ایک بیٹا ظلم کی انتہا کر دیتا ہے اور دوسرا بیٹا ظلم کے مد مقابل صبر و تحمل کی انتہا کر دیتا ہے۔ اس قصے کے ذریعے حسد و قتل کی بھیانک تصویر منظر عام پر لائی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ قتل و حسد ایسے گناہ ہیں جو دنیا میں بھی وبال جان بن جاتے ہیں۔ قصہ قابیل و حابیل میں واضح کیا گیا ہے کہ آغاز انسانیت میں اللہ پاک نے مردوں کی تدفین سکھائی ہے، نہ کہ مردوں کو جلانا سکھایا ہے۔ قصہ قابیل و حابیل میں اشارتاً سمجھایا گیا ہے کہ آغاز انسانیت میں مردوں کو دفن کیا جاتا تھا، نہ کہ جلایا جاتا تھا اور نہ کسی اور طریقے کو اپنایا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، آگے چل کر ڈکیتی اور چوری کی سخت سزا ذکر فرمائی اور فرمایا ہے جان کے بدلے جان اور عضو کے بدلے عضو ضائع کیا جائے گا۔ پھر یہودی علماء کی شرعی ہیرا پھیری ذکر کی گئی ہے، یعنی ان کی مذہب فروشی ذکر کی گئی ہے۔ یہودی علماء دنیاوی دولت کے حصول کے لیے دینی مسائل میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، غلط تشریحات کر کے
سوال پوچھنے والے کی خواہش کے مطابق جواب بتایا کرتے اور پھر اپنے بتائے ہوئے جواب پر مہر لگا دیتے کہ کتاب اللہ کا یہی جواب ہے، جو ہم نے جواب دیا ہے یہ بالکل کتاب اللہ کا، تورات کا جواب ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انہیں اکالون للسحت، حرام خور بتایا۔ عزیزان محترم، اللہ پاک نے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، جو بھی لوگ وحی الہی کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتے، یعنی جو لوگ وحی الہی کے متصادم فیصلے کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ حبشہ یعنی ایتھوپیا کے کثیر عیسائی مسلمان ہو کر 8 ہجری میں مدینے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو 7ویں پارے کے شروع میں اللہ پاک نے ان مخصوص سابقہ عیسائیوں کی کھل کر تعریف کی۔ ان سابقہ عیسائیوں کو حضور نے رہبانیت چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس پر وہ سابقہ عیسائی بولے ہم نے تو قسمیں اٹھائی ہیں کہ دنیاوی لذیذ چسکے دار چیزیں نہیں کھائیں گے۔ تب 7ویں سپارے کے آغاز میں قسم توڑ کر کفارہ دینے والی آیات نازل ہوئی۔ معلوم ہوا ان آیات میں سمجھایا گیا ہے کہ حلال چسکوں سے بچنا تقوی نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا تقوی ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، عقیدتاً تعظیماً مجسمے کھڑے کرنا حرام ہے، قسمت و تقدیر معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ کیا کہتے ہیں تیر وغیرہ کے ذریعے قسمت تقدیر معلوم کرنا حرام ہے۔ پھر آگے چل کر عدالتی گواہوں کے محاسبے کے لیے کچھ ہدایات عطا فرمائی، جس سے نظام شہادت اور نظام عدل میں مزید مضبوطی آئی۔ پھر سورت کے آخر میں شان حضرت عیسیٰ بیان ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کی دعا پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اور سورت کے آخر میں شان عیسیٰ بیان کی اور شان عیسیٰ میں غلو کرنے والوں کو بھی واضح کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی 6ٹھی سورت سورہ انعام ہے۔ انعام کا معنی چوپائے ہیں۔ تفسیر مظہری اور تفسیر نعیمی میں ہے کہ بڑی صورتوں میں سے صرف 2 صورتیں یکبارگی سے مکمل نازل ہوئی ایک ہی مجلس میں۔ بڑی صورتوں میں سے 2 صورتیں ایسی ہیں جو ایک ہی مجلس میں یکبارگی سے مکمل نازل ہوئی، وہ 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ انعام ہے اور دوسری سورہ یوسف ہے۔ یاد رکھیں مکی صورتوں میں زیادہ تر مضامین جو آتے ہیں تو مکی صورتوں کے مضامین زیادہ تر مذکورہ مضامین ہوتے ہیں، یعنی مکی صورتوں میں عقیدہ توحید، قدرت الہی، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت یہ بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سابقہ قوموں پر جو عذابات آئے یہ بیان کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ دیگر احکام شرعیہ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے سنتے ہیں سورہ انعام کے خصوصی پیغامات الہیہ۔ سورت کے آغاز میں قدرت خدا اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر تفصیلی کلام فرمایا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 52 سے غریب مفلس مسلمانوں کی شان بیان فرمائی۔ پھر حضرت ابراہیم کی زبانی توحید سمجھائی گئی۔ حضرت ابراہیم کو تمام عرب والے اپنا اپنا مذہبی بانی سمجھتے تھے، اس لیے ان کی زبانی توحید سمجھائی گئی۔ پھر آیت نمبر 83 تا 86 18 نبیوں کے ناموں کا گلدستہ بیان ہوا۔ پھر آیت نمبر 108 میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کسی بھی مذہب والوں کے سامنے ان کے محترم چیزوں کو گالی مت دو، اس کے رد
اس کے رد عمل میں عوام مشتعل ہو جائے گی اور پلٹ کر وہ تمہارے خدائے برحق کو گالی دیں گے، نتیجتاً فضول لڑائی ہوگی، باہمی نقصان ہوگا۔ عزیزان محترم، پھر آیت نمبر 136، 138 اور 139 میں مشرک پنڈتوں کے 3 احمقانہ باطل نظریات ان کی زبانی بیان ہوئے۔ سورت کے آخری آیت میں 2 فقروں کے ملاپ پر غور کرنے سے ایک عظیم پیغام سمجھنے کو ملتا ہے کہ خوف خدا اور امید خدا سمیت زندگی بسر کرو۔ عزیزان محترم، سورہ اعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے۔ اعراف کا معنی بلند ترین مقامات یعنی بلند ترین جگہ۔ تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے، تفسیر نور العرفان سورہ اعراف آیت نمبر 46 کے تحت لکھا ہے، چونکہ مقام اعراف بہت اونچائی پر ہوگا، مقام اعراف یہ بہت اونچائی پر ہوگا۔ مقام اعراف یہ کل بروز قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ کل بروز قیامت مقام اعراف یہ انتہائی بلند مقام ہے، یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ یہاں سے جنت اور دوزخ دونوں نظر آتے ہیں، تو انتہائی بلند ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو اعراف کہا گیا ہے۔ خزائن العرفان میں ہے، ایک قول کے مطابق اس بلند ترین مقام اعراف پر انبیاء کرام ہوں گے۔ مقام اعراف انبیاء کرام کا مقام ہے۔ یاد رکھیں، سورہ مبارکہ کا نام بھی اعراف ہے، سورت کا نام بھی اعراف ہے، اور خزائن العرفان کے ایک قول کے مطابق مقام اعراف انبیاء کا مقام ہے۔ آئیے سورہ اعراف کے خصوصی پیغامات خدا سنتے ہیں۔ سورہ اعراف میں قصہ آدم و ابلیس تفصیلاً بیان ہوا۔ ابلیس نے اپنی جسامت و بناوٹ پر غرور کیا، یہی غرور اس کی ابدی ہلاکت کا سبب بنا۔ ابلیس کو سجدہ آدم کا حکم ہوا تو بولا، اے اللہ، کبھی بھی تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے مردود، میری جنت سے نکل جا۔ بولا، اے مولا، قیامت تک زندگی دے دے اور وسوسہ اندازی کرنے کی طاقت دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، دے دیا۔ دوسری طرف اللہ پاک نے حضرت آدم کو سمجھایا، اس شجرہ نسل کے قریب بھی نہ آنا، یعنی جسم بھی نہ چومنا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کو سمجھایا اس شجرہ نسل۔ اچھا، قرآن پاک میں لا تقربا هذه الشجرہ، اور اکثر مفسرین نے شجرہ کی مختلف جو ہے معنی، مختلف تعویلات کی ہیں۔ کسی نے کہا ہے شجرہ سے مراد گندم کا درخت ہے، کسی نے سیب کہا ہے، کسی نے امرود کہا ہے، مختلف جو ہے وہ تعویلیں کی گئی ہیں، لیکن بعض مفسرین نے شجرہ سے مراد شجرہ نسل مراد لیا ہے۔ تو سمجھایا اللہ پاک نے حضرت آدم کو کہ اے آدم، اس شجرہ نسل، شجرہ نسب، اس کے قریب بھی نہ آنا، یعنی جسم بھی نہ چومنا۔ یاد رکھیں، دوسرے سپارے میں اللہ پاک نے بیوی کو کھیتی قرار دیا ہے، اور ادھر اللہ پاک نے بیوی کو درخت قرار دیا ہے۔ فرمایا، اس شجرہ نسب کے قریب بھی نہ آنا، ورنہ خود پر ظلم و زیادتی کرنے والا ہو جائے گا، دنیا میں جا کر مشقت کرنی پڑ جائے گی۔ پھر ابلیس اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہوا حضرت آدم کے پاس آیا، بولا، خدا کی قسم، اے آدم، میں تیرا خیر خواہ ہوں، یہ عمل کر لو، ترقی ملے گی۔ تو بالآخر ابلیس نے
آدم و حوا دونوں کو دھوکہ دے کر جنت سے نیچے اتار لایا۔ تو جب حضرت آدم و حوا نے شجرہ نسب چکھا، حضرت آدم اور حضرت حوا نے شجرہ نسل چکھا تو دونوں کے ستر کھل گئے، تب دونوں اپنی اپنی شرمگاہ چھپانے لگے جنت کے پتوں سے۔ ان آیات سے اللہ پاک نے یہ بات سمجھا دی کہ ستر ڈھانپنا انسان کی اصل فطرت میں شامل ہے اور برہنا پھرنا ڈنگروں کی فطرت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں فحاشی و عریانی کی تلقین نہیں کرتا، بھلا برہنہ طواف و عبادت کا حکم خدا کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آیت نمبر 31 میں حکم دیا سجنا سورنا اختیار کرو، گویا کہ انسان کو سمجھا دیا کہ سجنا ثواب ہے اور عریانی فحاشی حرام ہے۔ پھر سورہ اعراف کے سلسلہ کلام سے واضح ہوا کہ میدان محشر میں اولاً جہنمیوں کا جہنمیوں سے مکالمہ ہوگا، پھر جنتیوں کا جہنمیوں سے مکالمہ ہوگا، پھر اعراف والوں کا اولاً جنتیوں سے مکالمہ ہوگا، پھر دوزخیوں سے۔ یہ باہمی مکالمہ قرآن میں اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ ہم لوگ فکر آخرت کریں، میدان محشر کا منظر ذہن نشین رکھیں اور نیک اعمال کر سکیں۔ عزیزان محترم، پھر آگے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ و فرعون کا قصہ بیان فرمایا، پھر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے، پھر ہمیں ہمارا عالم ارواح میں کیا ہوا عہد الست یاد دلایا گیا۔ انسان بھلکڑ ہے، ہمیں اپنے بچپن کے ابتدائی سال بھی یاد نہیں ہیں، ایسے ہی عہد الست بھی ہم بھول چکے تھے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 172 میں ہمیں ہمارا باہمی عہد یاد دلا کر اتمام حجت کر دی تاکہ قیامت کے دن انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ عہد الست، یہ جذبہ توحید، یہ توحید کا نظریہ، توحید کی سوچ، یہ ہمارے تحت شعور میں، دل و دماغ کی گہرائیوں میں پیدائشی و فطری طور پہ رکھ دیا گیا ہے۔ ہر نبی نے اس تحت شعور پہ دستک دی تھی۔ عزیزان محترم، آگے سورہ انفال بیان کی گئی ہے۔ سورہ انفال قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے۔ انفال کا معنی ہے اضافی اموال، ایکسٹرا مالی چیزیں، مطلب اصل حق سے زائد شے ملے اسے انفال کہتے ہیں۔ قتال فی سبیل اللہ پر ثواب کے علاوہ اوپر سے اموال بھی ملے، اسے جو ہے وہ انعام کہا گیا ہے، اسے انفال کہا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک دفعہ پھر سنیے، اصل حق سے زائد شے ملے اسے انفال کہا جاتا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ پر ثواب کے علاوہ اوپر سے اموال دنیا بھی مل جائے تو اس اموال دنیا ملنے کو اموال غنیمت کہا جاتا ہے، انفال کہا جاتا ہے۔ سنیے اس سورت کے خصوصی پیغامات خدا۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے تفصیلی احوال ذکر کیے گئے ہیں اور پہلی آیت میں ایک گھمبیر فوجداری معاملے کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ خزائن العرفان میں سورہ انفال کا شان نزول لکھا ہے کہ غزوہ بدر کے ختم ہونے کے فوری بعد اموال غنیمت کے طریقہ تقسیم میں اختلاف ہو گیا، حتیٰ کہ مسلمان فوجیوں میں بدمزگی کی نوبت پیدا ہو گئی۔ تب سورہ انفال نازل ہوئی، یعنی سورہ انفال میں سمجھایا گیا کہ اب سابقہ رواج ختم ہو گیا۔ مطلب سابقہ رواج یہ تھا کہ دوران جنگ جس فوجی کے ہاتھ جو مال آ جاتا اس کا ہو جاتا۔
سورہ انفال نے اس سابقہ رواج کو ختم کر دیا اور فرمایا اب قانون یہ ہوگا کہ مسلمان فوجیوں میں اموال غنیمت 5/4 کے حساب سے تقسیم ہوگا اور 5واں حصہ سپہ سالار سید الانبیاء کے لیے ہوگا۔ پھر سپہ سالار سید الانبیاء کے 5ویں حصے کے مزید 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ سپہ سالار سید الانبیاء کے لیے ہوگا، دوسرا حصہ سپہ سالار سید الانبیاء کی ازواج و اولاد کے لیے ہوگا، تیسرا حصہ یتیموں کے لیے، چوتھا حصہ مساکین کے لیے اور 5واں حصہ مستحق مسافروں کے لیے ہوگا۔ دوسری آیت میں سچے مومن مجاہدوں کی 5 خوبیاں ذکر کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 17 میں صحابہ کرام کے قتل کو اللہ پاک نے اپنا قتل قرار دیا ہے اور حضور علیہ السلام کی کنکریاں پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 74 میں سمجھایا گیا پکے سچے مومن جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں جہاد فی سبیل اللہ ایک انتہائی وسیع المعنی اصطلاح ہے۔ اس لفظ کا میدان عمل بہت وسیع ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کا معنی ہے راہ خدا میں کوشش کرنا۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تو جہاد فی سبیل اللہ کا معنی ہے راہ خدا میں کوشش کرنا۔ اور راہ خدا میں کوشش کرنے والے مدرسے والے بھی ہیں، تبلیغ والے بھی ہیں، حج و عمرہ کرنے والے بھی ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہیں، ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے والے پولیس اور فوج بھی راہ خدا میں کوشش کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا معنی یہ بہت وسیع ہے۔ اسی لیے معلم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے بہت سارے شعبے اور درجات ہیں، اور دین کا ذروۃ السنام یعنی دین کا سب سے بلند درجہ، سب سے بلند شعبہ قتال فی سبیل اللہ ہے، یعنی غازی بننا یا شہید ہو جانا یہ دین اسلام کا ذروۃ السنام ہے، سب سے بلند درجہ ہے۔ عزیزان محترم، آگے سورہ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت بیان کی گئی ہے۔ توبہ کا معنی ہے معافی چاہنا، یعنی 10 مومن حضرات غزوہ تبوک میں نہ گئے، پھر انہوں نے سچی توبہ کی جو قبول ہوئی۔ 7 مومنوں کی توبہ جلد قبول ہوئی اور بقیہ 3 مومنوں کی توبہ 50 دن بعد قبول ہوئی۔ ان 3 مومنوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے بول چال بند کر دی جائے۔ مدینے کے تمام لوگوں نے ان 3 مومنوں سے بات چیت بند کر دی۔ ابھی 40 دن گزرے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ اپنے ان خاوندوں کو ملاپ کا موقع نہیں دینا، ان سے عمل تزویج نہیں کرنی، تم نے بھی ان کا اب بائیکاٹ مزید بڑھانا ہے۔ 50 دن بعد ان 3 مومنین کی توبہ قبول ہوئی اور انہوں نے شکرانتاً خوب صدقہ خیرات کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب الاصابہ میں اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں فرض میں کوتاہی کرنے والوں کے خلاف اصلاح کی نیت سے بائیکاٹ کرنا ثواب کا کام ہے۔ ہاں، دنیاوی مفاد کے لیے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھنا گناہ ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ، یاد رکھیں زمانہ نبوی میں قرآن پاک ایک کتابی شکل میں نہ تھا۔ مشکات شریف میں ہے، مفہوم ہے حدیث کا۔ حضرت عثمان جامع القرآن سے کسی نے پوچھا جناب امیر المؤمنین آپ بتائیے کہ آپ نے ایک لغت قریش پر پورے قرآن کو لکھوایا تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہ لکھوائی؟ تو حضرت
عثمان نے، صحابہ نے جواب دیا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین آپس میں اتنے یکساں اور متحد ہیں، ایسے لگتا ہے گویا کہ یہ ایک ہی صورت ہے، اور چونکہ دونوں کے نزول میں تقریباً 7 سال کا وقفہ ہے، دونوں کے نزول کے درمیان 7 سال کا گیپ ہے، اس گیپ سے لگتا ہے گویا کہ یہ 2 الگ الگ صورتیں ہیں، تو اس لیے دونوں کو ترتیب میں اکٹھا کر دیا، لیکن درمیان میں بسم اللہ نہ لکھوائی۔ یہ مشکات شریف میں پوری ایک حدیث ہے جس کا میں نے مفہوم بیان کر دی۔ عزیزان محترم، سورہ توبہ کا شان نزول سنیے۔ تمام تفاسیر میں لکھا ہے سورہ توبہ 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ مدینہ شریف سے صحابہ کرام حج کے لیے مکہ شریف جا چکے تھے، تب یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو سورہ توبہ لکھوائی، عطا فرمائی اور مکے روانہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا مکے جا کر حاجیوں کے مجمع میں یہ سورہ توبہ سنانی ہے۔ آئیے سورہ توبہ کے خصوصی پیغامات خدا سنتے ہیں۔ سورہ توبہ میں عہد شکن مشرکین عرب کو ملک عرب سے نکلنے کے لیے 4 مہینے کا وقت دیا گیا ہے۔ 4 مہینے کے اندر اندر یا تو جو عہد شکن مشرکین عرب تھے ان سے سورہ توبہ میں کہا گیا کہ 4 مہینے کے اندر اندر یا تو مسلمان ہو جاؤ یا ملک عرب سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارے خلاف قتال ہوگا۔ پھر اگلی آیات میں جہاد کی ترغیب و تشویق بیان ہوئی، پھر زکوٰۃ نہ دینے کا انجام بیان ہوا، پھر آیت نمبر 60 میں 8 قسم کے مستحق زکوٰۃ لوگوں کو بیان فرمایا، پھر منافقین کی سخت ترین مذمت بیان ہوئی اور مومنین کی خوب تعریف بیان ہوئی۔ پھر جہاد سے رہ جانے والے 10 صحابہ کرام کا قصہ بیان فرمایا، 7 کی توبہ جلد قبول کر لی گئی، جن کا بیان آیت نمبر 102 تا 105 نمبر آیات میں بیان ہوا، اور 3 مومنین کی توبہ 50 دن بعد قبول ہوئی، ان کا ذکر آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 118 میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 107 میں مسجد درار کا ذکر ہے۔ مسجد درار کا معنی ہے نقصان دہ مسجد۔ قرآن پاک نے اس موقع پر واضح کیا ہے جس مسجد میں مذکورہ 4 خامیاں ہوں گی وہ مسجد درار ہے، وہ مسمار کر دی جائے، وہ گرا دی جائے۔ 4 خامیاں یہ ہیں، نمبر 1 مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہو، نمبر 2 کفریہ کاموں کی مشاورت کے لیے بنائی گئی ہو، نمبر 3 مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہو، نمبر 4 کھلے کافروں کے لیے بنائی گئی ہو کہ کھلے کافر اس مسجد سے مورچے کا کام لے سکیں۔ عزیزان محترم، پھر آیت نمبر 112 میں خوش نصیب مومنین کی 9 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔